أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة والشقاق كما هلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناس وجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ سواد کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، سواد قسم اس قرآن کی جو ذکر والا ہے، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ گمنڈ اور مخالفت میں ہیں. ہم نے کتنی ہی ہلاک کی ان سے پہلے جماعتیں، تو ان لوگوں نے پکارا حالانکہ پناہ گاہ کو جب کوئی وقت نہیں تھا، اور وہ حیرت زدہ ہیں کہ آیا ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا ان میں سے. اور کہا کافروں نے یہ ایک جادو ہے، جھوٹ ہے. کیا اس نے بنا لیا سارے الہوں کو ایک واحد؟ بے شک یہ ایک انتہائی عجیب بات ہے. سواد والقرآن ذی الذکر. سواد کی تفسیر میں ہے صدق، سچائی. قرآن کریم نے مقد صدق کو اقتدار اعلیٰ بتایا، فی مقد صدق عند ملیک مقتدر. یعنی اللہ نے قدر اور صدق کو مشروط کیا. صدق کا تعلق قلب سے ہے، اور ایمان کی تصدیق بھی قلب سے ہی ممکن ہے. لسان صدق اور قرآن کا ذکر، اس کی قسم کھائی گئی. قرآن کریم نے متقیوں کی شان میں فرمایا کہ وہ صدق لے کر آتے ہیں. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اور جو آیا صدق کے ساتھ اور اس نے تصدیق کی اس کی، وہ لوگ ہی متقی ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود کو مقام صدق سے متصل کیا. قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام صدق پر پانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت پا کر قرآن کا ذکر بن کر خروج کرنا اور اقتدار اعلیٰ پر فائز ہونا. سواد والقرآن ذی ذکر، یعنی جو صدق کو پاتے ہیں وہ ذکر بنتے ہیں اور مقتدر اعلیٰ پر فائز ہوتے ہیں. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ. مقام صدق اثبات ہے، یعنی ثابت رہنے والا ہے، اور اس کی ضد میں آنے والے مٹ جاتے ہیں، وہ نفی میں ہوتے ہیں. جس طرح فرعون کا دعویٰ نفی میں تھا، صدق نہیں تھا، سچا نہیں تھا، وہ جھوٹا تھا، وہ مٹنے والا تھا. گو فرعون عزت میں تھا، فی عزت و شقاق، غالب تھا لیکن شقاق تھا. شقاق معنی نفی میں تھا. نفی اثبات کی ضد ہے. کما ہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناس. قرن یعنی وہ جماعتیں، وہ قومیں جو قوت اور شدت کے ساتھ ابھر کر اوپر آئیں، جس طرح فرعون اور اس کے ہم خیال لوگ. اس کی مثال قرآن کریم میں موجود ہے. فرعون بھی جب ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتا ہوں. وَلَعَاتَ حَيْنَ مَنَاس. لعاتا یعنی پچھتانا اور خواہش کرنا کہ موقع مل جائے تو اب مان لوں گا، اور مناس یعنی نصیحت حاصل کرنا، سہارا لینا. اللہ انسان کو پورا موقع دیتا ہے، اس کے بعد پکڑتا ہے. یہ بات اللہ کی سنت کے خلاف ہے کہ وہ بغیر منذر کے، کسی خبردار کرنے والے کے، کسی کو عذاب دے.
اللہ کے ذکر کا مطلب یہی ہے کہ اللہ یاد دہانی کراتا ہے، موقع دیتا ہے، لیکن اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانے والے ہی اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے آنے والے کی بات دنیا کے لیے تعجب کا باعث بنتی ہے۔ وَأَجِّبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے لیے بھی قرآن کریم نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، یعنی ہم نے تیری رویا کو، معراج کو لوگوں کے لیے فتنہ بنایا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی معراج کی تصدیق کر کے صدیق کا لقب پایا اور مقام صدق میں داخل ہوئے۔ تمام الہوں کا واحد ہونا، ہر نبی اپنی قوم کا پیارا ہوتا ہے، اور الہ کا مطلب بھی پیارا ہوتا ہے۔ یہ آیت کریمہ اسلام کی جامعیت کو بیان کر رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سید المرسلین کا ہے، تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والے اور سب کو ایک کرنے والے ہیں آپ۔ یہ بات دنیا کو آج بھی عجیب لگتی ہے۔ آج بھی وہ لوگ جو اسلام کی حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام مذاہب برابر ہیں۔ حقیقت میں اسلام تمام مذاہب کا جامع ہے، اس لیے مکمل دین ہے۔ باقی مذاہب مکمل نہیں ہیں، اس لیے وہ جز ہیں، کل نہیں ہیں، یعنی مکمل نہیں ہیں۔ جس طرح مخلوقات میں انسان ایک جامع اور مکمل مخلوق ہے، اور باقی مخلوقات جز ہیں، کل نہیں ہیں، اسی طرح روحانیت میں باقی مذاہب جز ہیں اور اسلام کل ہے، اور یہ عین فطرت ہے۔ اس لیے جز اور کل برابر نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی غیر مسلم کسی بھی مذہب سے جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ تکمیل مذہب کرتا ہے، تبدیل مذہب نہیں کرتا، کیونکہ اسلام میں تمام مذاہب موجود ہیں اور اسلام تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والا ہے۔ مثلاً اگر کوئی عیسائی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کا نبی، ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ عیسیٰ علیہ السلام ان سے چھوٹتے نہیں ہیں، بلکہ اور محترم بن کر وہ ان کے پاس ہی رہتے ہیں، کیونکہ اسلام تمام انبیاء کی تصدیق کرتا ہے اور ان پر ایمان بھی لاتا ہے۔ وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے، زندگی کے قوت پنہا کو دے کر آشکار، زندگی کے قوت پنہا کو کر دے آشکار، تا یہ چنگاری فروغ جاوداں پیدا کرے، خاک مشرق پر چمک جائے مثال آفتاب، تا بدخشاں پھر وہی لال گرا پیدا کرے، سوئے گردوں نہ لائے شبگیر کا بھیجے سفیر، رات کے تاروں میں اپنا رازداں پیدا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔